یہ اسلام اور وآمنوا بما تصدیق تو کرتے ہیں، وَأَوَّلَ كَافِرٍ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، یہ سب سے پہلے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ یہ تو علم رکھتے تھے، ان کی چدراہٹ جاتی تھی اصل میں. انہوں نے یہ جو یہود کے علماء تھے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ثمن قلیل کے بدلے میں یہ جو بیچتے تھے نا قرآن کی آیات، اس کی تورات اور انجیل کی جو آیات، یہ اس میں ہم دو پہلو سے بات کریں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ لمبا ٹاپک ہے بھائیو. ایک ہے دین کو سمجھ کے جان کے، قرآن بھی، تورات بھی ان کی تصدیق کرتی تھی کہ نبی آئیں گے، انجیل نے بھی تصدیق کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے اوپر قرآن آئے گا. یہ تو یہودی کے سارے علماء جانتے تھے یہود کے. تو جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو بہت سے لوگ ان کے پاس، یہود کے علماء کے پاس جاتے، ہاں بھائی ہم علماء سے پوچھتے کہ ہم جو نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہم ان پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں. تو ان کی چدراہٹ جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو گول مول کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ایمان لائے، نہ یہود کے علماء ایمان لائے، نہ دوسروں کو ایمان لانے دیا. ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ تو صحابی بن گئے اور بڑے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو گئے، جو ایمان نہیں لائے تو وہ تو ذلیل و خوار ہو گئے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. اسلام کی عزت ہے نا، مسلمان کی عزت ہے، ایمان کی عزت ہے. ایک تو یہ ہے مفہوم اس کا. دوسرا، یہودی کیا کرتے تھے، کوئی بڑا بندہ آ گیا ہے، پیسے والا آ گیا ہے، یا کوئی جگیردار آ گیا ہے، چودھری صاحب آ گئے، ان کے لیے مسئلے کو الگ کر دینا. کوئی بیچارہ غریب آدمی آ گیا، ان کے لیے مسئلے کو الگ کر دینا. یہ تورات میں تبدیلیاں کرتے تھے، یہ انجیل میں تبدیلیاں کرتے تھے عیسائی. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وقتی تعلقات کو نبھانے کے لیے، دنیاوی فوائد کو، دنیاوی پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑے حق کو چھپا کے حق کو بدل دینا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ثمن قلیل اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ تو وقتی نفع ہے نا اس ثمن کا. اب آئیں مسلمانوں کی طرف، جو مسلمان بیچ رہے ہیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بیچ رہے. جو علماء یا جو صلحاء یا جو مذہبی اسکالر، بعض مذہبی اسکالر تو نہیں ہوتے، دعویٰ کرتے ہیں میں مذہبی اسکالر ہوں، تو قرآن کے اوپر سودا کر کے بیٹھے ہیں، احادیث پہ سودا کر کے بیٹھے ہیں. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. میں دو لفظوں میں بات بتا دوں کہ قرآن کی کسی چیز کو بدلنا الفاظ میں یا معنی میں یا مفہوم میں یا فتوے میں کسی کو فتویٰ دیتے ہوئے ہلکا کر دینا، تو یہ اس کو قرآن کو بیچنے کے مترادف ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کے بدلے میں منہ سے پیسے اس طریقے سے مانگنا کہ میں قرآن اتنا پڑھوں گا، میں 50-40 پارے پڑھوں گا، یا ایک قرآن پڑھوں گا، 2 قرآن پڑھوں گا، تمہارے مردوں کو بخشوں گا تو اتنے پیسے لگیں گے، ایک قرآن کے 40,000، 2 قرآن کے 50,000. نہیں کرتے قبرستان میں جو لوگ فوت ہوتے ہیں، نہیں کرتے لوگ، نہیں لیتے پیسے. یہ لیتے تو ہیں، یہ شروع نہیں ہوگا کام. قاری صاحب یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے. ایک عالم جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، علم الکلام پڑھا، علم المعانی پڑھا، یہ سارے علوم پڑھے، قرآن کا پتہ ہے، قرآن کے مفہوم کا اور مطلب کا پتہ ہے، وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا. بشرطے کہ پڑھا ہو، پتہ ہو. اور جس نے 2-3 سال پڑھ کے ساتھ عالم لگا لیا، یا خالی قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، حافظ صاحب ہے یا قاری صاحب ہیں، وہ اس نے تو سارے دین کا ستیہ ناش کر دیا، ٹھیکہ لے لیا اس نے. بچوں کو الٹے قرآن پکڑائے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. اور دیکھ لیں جو گھروں میں سورۃ یاسین یا قرآن پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، وضو تو ان کو کرنا نہیں آتا. یہ قصور ہمارا بھی ہے جو لے کے آتے ہیں. خود قرآن کھولا نہیں کبھی، خود قرآن کبھی پڑھا نہیں. باپ جس نے ساری زندگی کما کے، بیٹا وہ فوت ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بیٹے نے خود قرآن آتا نہیں، نہ پڑھا ہے، نہ وقت ہے اپنے پاس. مسجد سے کچھ چند بچوں، چھوٹے بچوں کو لیا گھر میں لا کے قرآن کی تلاوت کرائی، میرا ابا بخشا جائے گا جی. ان کو تو وضو کرنا نہیں آتا، چھوٹے بچے ہیں نا بیچارے، ابھی اتنا قرآن نہیں پڑھا نا. ہاں، اس کے بدلے میں کوئی ان کو سموسے پکوڑے کھلا دیں یا دیگ بنا کے بریانی کی کھلا دیں، چلو جی دل کی تسلیاں ہیں ساری. یہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ دین دل کی تسلیاں ہیں، یہ تماشا ہے سارا. یہ بند ہونا چاہیے. اپنے دل کی تسلی دے دو بس. ہر عالم کی اپنی بات، اپنا موقف، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی وہ ترتیب دی ہوتی ہے. لیکن وہ قرآن سے نہیں ہٹ سکتا، جتنا مرضی متقی ہو، جتنا مرضی علم ہو. تو اس لیے یہ جو
یہ آج کل کی جو ڈرامے بازیاں شروع کر لی ہیں نا، ہر گھر میں خود قرآن پڑھیں، اپنے باپ کو بخشیں، لیکن اگر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے بخش رہے ہیں، دعوت دے کے اکٹھا کر کے 40واں کروانا اور یہ چیزیں کرا کے وہی نتیجہ کروا کے 2-3 دن تلاوت کروا لی، یہ تو مستقل ثواب بخشنے کی کرنے کی مستقل چیز ہے. یہ 1-2 دن کی ہے، 2 دن کی بات تھوڑی ہے کہ 2 دن کر لیا کام، پورا زندگی بس وہی بخشا گیا. یہ سال بعد آ گیا جی ہمارا، سال کے بعد آج میرے جی وہ ہے پتہ نہیں کیا اس کو لفظ بولتے ہیں، برسی ہے. جیسے یہ برسی مناتے ہیں ہمارے سندھ میں، یا آگے پیچھے بھی بہت ہے، پاکستان میں تو بہت سارے لوگوں نے برسیاں بنائی ہوئی ہیں. برسی پہ کروڑوں خرچ کر دیں، آج بھی برسی ہے تو چلتی رہتی ہیں یہ برسیاں. تو بھائیو دوستو، یہ برسیوں کے چکر میں نہ رہیں، پورا سال اپنے والدین کو بخشا کریں. اور اسی طریقے سے یہ جو تعویذ داغی کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں، ایک تعویذ 50 والا ہے، ایک تعویذ 1000 والا ہے، ایک تعویذ 5000 والا ہے، ایک تعویذ 1,00,000 والا ہے. یہ کیا چکر شروع کیا ہوا ہے؟ یہ عامل تو میری یہ درس سنیں گے وہ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، چلو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن میں ایک آیت آتی ہے، یہ سارے عامل سن لیں. قرآن پاک میں آتا ہے بھائی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کائنات کا کوئی ذرہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا الا بإذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، کالا جادو، پیلا جادو ہو گیا ہے، نیلا جادو ہو گیا ہے، تو فلانے کا بکرا ہو گیا جی، فلانے کا یہ کریں وہ کریں، یہ کرتب جو جتنے رکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں کہ فیکٹری پہ خود کچھ کرنا نہیں، سود پہ فیکٹری بنائی ہوئی ہے اور بکرا ہر ہفتے ہر مہینے صدقہ دے رہے ہیں کہ جی فیکٹری کا نقصان ہو رہا ہے، مشینریاں ٹوٹ رہی ہیں، پیچھے اس کی بنیاد ہی سود پہ رکھی ہوئی ہے، اس پہ کبھی توجہ نہیں کی. بینک میں سودی اکاؤنٹ چل رہے ہیں، اس پہ کبھی توجہ نہیں کی. حرام خوریاں چل رہی ہیں، اس پہ کبھی توجہ نہیں کی. سارا دن صبح سے شام تک جو مزدوروں کا حق مار رہے ہیں، جتنے منٹ ان سے کام لیتے ہیں، اس پہ کبھی توجہ نہیں کی. تو توجہ ہے تو جی کوئی نقصان ہو گیا تو جی تعویذ کسی نے ڈال دیا، جی ہمارے گھر والوں نے تعویذ ڈال دی. یہ تعویذوں پہ جا کے سارا زور نکلتا ہے. وہ عاملین کی موجیں لگی ہیں جو ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ. پھر جتنی لڑائیاں یہ ڈلواتے ہیں، تمہارے اوپر تمہاری ساس نے کر دی ہے، تمہارے اوپر سٹوری سن کے اس کے مطابق ایک بنا کے سٹوری اس کو، یہ قرآن بیچ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی اپنا کھانا پینا حلال کرو؟ کیوں نہیں کہتے بھائی سود سے بچو؟ کیوں نہیں کہتے زنا سے بچو؟ کیوں نہیں کہتے اپنے مزدوروں کی مزدوری مارنے سے، خون پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری دے کے دیکھیں؟ فیکٹری میں کوئی تعویذ اور جن اتنے ویلے ہیں کہ تمہاری فیکٹری میں بڑھ گئے ہیں آگے. یہ کیا بنایا ہوا؟ کوئی بات ہو جنوں پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بات ہو. سب سے بڑا مجرم برے صغیر کے لوگوں نے بالخصوص جنوں کو بنایا ہوا. کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنا، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہے، خود دین کے مطابق چلنا نہیں، تو بس جی مجھے ساس ہے تو بہو نے کر دیا، بہو ہے تو ساس نے کر دیا. پھر عاملوں کے پاس جاؤ، جا کے سٹوریاں سناؤ. ایک بزرگ ہے، ایک کتاب ہے مخزن اخلاق، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک بہو آئی، مولانا رحمۃ اللہ سبحانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے. ایک بہو آئی کہتی ہے میرے اوپر کسی نے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں نا تو میرے اوپر تعویذ کر دی ہے میری ساس نے، فلاں 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 یہ کام کر دی ہے. تھوڑی دیر بعد ساس آ گئی، جب سے میری بہو میرے گھر میں آئی ہے اس نے تو اس کی نحوست ڈال دی ہے کہ میرا بیٹا میرے منہ نہیں لگاتا، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں. تو حضرت نے 2 لفظ ارشاد فرمایا جب بہو تھی تو ساس بری تھی، جب ساس بنی تو بہو بری ہے. تو پتا چلا نفس عورت میں ہی تھوڑا سا شار ہوتا ہے. یہ جملہ سمجھ آیا یہ والا؟ تو دوستو یہ کیوں دکانداریاں وہ جو عاملین کی چلا کے اور غیر اللہ پہ یقین رکھ کے بیٹھے ہو؟ جتنا ادب و احترام، جتنا ہم جنات سے ڈرتے ہیں، اتنا کیا رب سے ڈرتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ چیز تو تکلیف، کوئی چیز کائنات کی کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور ہم ہر اہل خیر سے ڈرتے ہیں یار، اور اپنی کرتوتوں کے ساری کرتوتوں کا سارا ملبہ جنات پہ ڈال دیتے ہیں کہ جن اتنے فارغ بیٹھے ہیں.
کہ ہمارے گھروں کو اور فیکٹریوں کو اور دکانوں کو اور مکانوں کو ہر وقت ان میں آ کے وہ کرتے رہتے ہیں. پھر بہانہ یہ بنایا ہوا ہے, بہانہ کیا, ایک دلیل بنائی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا تو اس لیے گھروں میں جادو چلتا ہے بہت زیادہ, تو ہر گلی میں عامل انہوں نے یہ چمکانے کے لیے. اللہ کے نبی سے زیادہ پاکیزہ کون تھا؟ آپ اس سے شان نزول تو پڑھے, کیوں یہ جادو اور اس کی حقیقت کیا تھی اس کا شان نزول تو پڑھے, اور آخری 2 صورتوں کا شان نزول تو پڑھے. اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تو اللہ کے نبی نے تویز داغوں کے پیچھے پڑے, عاملین کے پیچھے پڑے, لوگوں کے چکر کاٹے. اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تو اللہ کے نبی نے تو یہ صورتیں پڑھی ہیں نا, تو ہم صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ نماز پڑھنی, نہ روزے رکھنے, نہ پاک رہنا ہے, نہ صاف رہنا ہے, تو فلانا شاہ فلانی چیز کے پیچھے پڑ جاؤ. یا زیادہ جس کو زیادہ ہی جنون چڑھ جائے وہ تویز داغ کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. کبھی پتھروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی انگوٹھیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی داغوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. 7 رنگ کا داغا ہے, یہ 5 رنگ کا داغا ہے, یہ فلانی شے ہے جی, فلانے کی سیری دیں, فلانے یہ جو اوپر وار کے دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا دیکھ لیں آپ, یہودی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس طرح؟ کوئی کام چھوڑا ہے ہم نے جو یہودوں نے سارا والا جو سکھوں اور ہندوؤں والا جو ہم نہ کرتے ہو؟ نام تو ہم نے لیتے ہیں اسلام کا, قرآن کا لیتے ہیں, اللہ کے رسول کا لیتے ہیں, دعوے تو ہم کرتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر مکھی اور مچھر سے ڈریں گے اور ان جنات سے ڈریں گے. مخلوق سے ڈرتی ہے, خالق کا دعویٰ کر کے مخلوق سے ڈریں گے. یہی تو مسئلہ ہے ساتھ سے بڑا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, جب تک ہم اپنے آپ کو, اپنی آنکھ کو, اپنے عقیدے کو, اپنی زبان کو, اپنے دل دماغ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. بہت دور تک چلے گئے ہم, بہت دور تک چلے گئے. جتنا پیسہ ہم عرس پہ لگا رہے ہیں, جتنا پیسہ ہم یہ برسیوں پہ لگا رہے ہیں, جتنا پیسہ کیا ہمیں عمرے کی کوئی توفیق ہوئی؟ اللہ کے نبی کے گھر کی کبھی زیارت کی ہے؟ روزہ رسول بھی حاضری کی توفیق ہوئی ہے؟ سوچا ہی نہیں, اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا.